اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ درود و سلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جو تمام کائنات کے رہبر ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو آج رزق کی تنگی ختم کرنے کا وظیفہ شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفہ کو آپ خود بھی پڑھیں اور آگے لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلے چند ایسی باتیں جن سے گھر میں تنگی اور فکر و فاقات ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کوشش کر کے یہ غلطیاں نہ دہرائیں اور آگے بھی شیئر کریں کہ ایسی غلطیوں سے باز رہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسی غلطیاں ہیں جو بہت سارے انسانوں سے جانے میں یا انجانے میں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا ہماری زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ ہوتی تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے گھر میں غربت آنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ گھر میں غربت آ جاتی ہے، رزق میں کمی اور تنگ دستی ہو جاتی ہے، گھر میں ہر وقت الجھن اور بے سکونی رہتی ہے اور ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ اور ان میں سب سے پہلے آپ نے جن غلطیوں سے باز رہنا ہے، پہلی غلطی یہ ہے کہ نلکے یا ٹوٹی یا گھڑے کو منہ لگا کر پانی پینے سے گھر میں برکت نہیں رہتی۔ صبح دیر تک سونے سے بھی گھر میں برکت نہیں رہتی۔ گھر میں رزق ہونے کے باوجود اگر آپ ناشکری کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے رزق میں برکت نہیں رہے گی اور آپ کے بے برکتی شامل ہو جائے گی۔ آپ نے ہر وقت جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں نقص نکالنے سے بھی گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ رشوت سے کمائے گئے مال کو استعمال کرنے سے بھی، پیارے بھائیوں اور بہنوں، ملازم یا مزدور کو اس کی پوری مزدوری نہ دینے سے فقر و فاقہ بڑھ جاتا ہے۔ سود کا کام کرنے سے یا سود کے پیسوں سے کاروبار کرنے سے بھی گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ سجدے تلاوت نہ کرنے سے، بہت زیادہ وقت بازار میں گزارنے سے، مسکینوں اور فقیروں کو جھڑک دینے سے، صبح کے وقت اللہ کا ذکر کیے بغیر آپ اگر دنیاوی کام شروع کرتے ہیں تو اس سے بھی گھر میں بے برکتی اور فکر و فاقہ اور تنگ دستی آ جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بجائے آپ زیادہ تر وقت گانا سننے میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، کسی کو ناحق آپ ستاتے ہیں، ہر وقت موت مانگنے سے بھی فکر و فاقہ بڑھ جاتا ہے، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے سے بھی گھر میں فکر و فاقہ اور تنگ دستی بڑھ جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کوشش کر کے ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے باز رہیں۔ الٹا سونے سے بھی انسان کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، گھر کے دروازے کے آگے نیچے بیٹھنے سے، رات کو سوالی یا مانگنے والا کوئی آ جائے اس کو آپ خالی ہاتھ لوٹائیں گے تو آپ کے گھر میں بے برکتی اور فکر و فاقہ بڑھے گا۔ کوشش کریں کہ آپ ان سے باز رہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں دور رہیں۔ قبرستان میں آپ ہنسنے سے باز رہیں۔ برے خیالات سوچنے سے بھی، ہاتھ کو دھوئے بغیر آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کے گھر میں بے برکتی اور فکر و فاقہ بڑھے گا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بغیر بھی کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگائے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات پوری کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور نمازوں میں اور دعاؤں میں مانگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا
ایک خاص عمل یہ بھی ہوتا ہے جسے ہم وظائف کے نام سے جانتے ہیں، جس میں وہ اللہ کے مخصوص نام کو یا قرآن پاک کی کسی آیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کی غیب کے خزانوں سے مدد کرتے ہیں اور ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لایا ہوں جو پڑھنے میں نہایت ہی آسان، لیکن اس کے فوائد اور جو اس کا اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کا فکر و فاقہ ختم ہو جائے گا، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی اور آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور آپ کے مسائل حل ہونے لگ جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ اخلاص اور یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ سے مدد کرنی ہے۔ غیر اللہ سے کچھ نہیں ملتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے۔ اس وظیفہ کو یقین سے کریں اور اللہ سے مسائل کا حل مانگیں۔ وظیفہ کیا ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے ایک ہلکی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، وہ الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ، یہ دعا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فکر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے اور قبر کی وحشت سے انسانیت کا باعث ہوں گی۔ اس کو پڑھنے والا غنی ظاہری اور باطنی طور پر امیر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کلمات کی برکت سے قیامت کے روز جنت کے دروازے پر دستک دے گا۔ اور وہ کلمات یہ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے ہیں اور آپ کو اس بات کا بھی خیال ہو کہ یہ پڑھنے سے آپ کو 4 بڑے فائدے حاصل ہوں گے، یعنی آپ کا فکر و فاقہ ختم ہوگا، آپ کی محتاجی ختم ہو جائے گی اور آپ کی ضروریات پوری ہو جائے گی، قبر میں وحشت سے بچنے کا ذریعہ ہوگا اور آپ کی فکر و فاقہ تنگی اور جنت میں کے دروازے کو آپ نے دستک دیں گے ان کلمات کی وجہ سے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔